بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ ناظرین، ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے کے مطابق فیصلہ لکھنے کو کہا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ایک شخص گھر مہمان آئے، اس نے ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنے ملازم کو دودھ لانے کے لیے بازار بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جائے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اچانک اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں ایک زہریلا سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے چند قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ اس شخص نے لا علمی میں اس دودھ کی کھیر بنائی۔ جب مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب مہمان ہلاک ہو گئے۔ قاضی صاحب نے اب اپنے تینوں شاگردوں سے پوچھا کہ اس سارے واقعے کا قصوروار کون ہے؟ پہلے شاگرد نے لکھا کہ یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے، اسے سزا دی جائے۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا کہ اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے نے لکھا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے کہا کہ یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ چوتھے نے کہا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے؟ کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے منصب کا اہل قرار دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔